الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، قریش کو احد کے واقعے سے کچھ تسلی تو ہوئی، حالانکہ اس میں بھی انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، مگر بدر کے مقابلے میں وہ اس کو اپنی فتح سمجھ رہے تھے، اور احد کے بعد مسلمانوں کے لیے نفاق سامنے آ گیا اور منافقین کوئی ڈھکی چھپی چیز نہ رہے۔ احد کے بعد سن 3 ہجری میں قبیلے عزل و قارہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے اور اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی معلمین کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 معلم صحابہ کو ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے سازش کے مطابق مدینے سے باہر مقام رجی میں 8 صحابہ کو قتل کر دیا اور 2 حضرت زید بن دسینہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہم کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کیا۔ اہل مکہ نے جن کو سر عام پھر قتل کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کو قتل کے وقت ظالموں نے سوال کیا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر آرام سے رہو اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر آرام سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ایک کانٹا بھی انہیں چبھے۔ ابو سفیان نے جواب سن کر کہا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے مسلمان کی شان جو دین پر خوشی سے جانثار ہوتا ہے اور اپنے رسول پر تھوڑی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سفر 4 ہجری میں نجد کے سردار ابو البراء بن مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قبیلے کے لیے معلمین بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ نے منظور فرما کر 70 چیدہ اصحاب کو روانہ کیا۔ ان کو مقام بئر معونہ پر دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ اسی میں ایک صحابی حرام بن ملحان کو جبار بن سلمہ نے قتل کر دیا۔ شہادت کے وقت حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی زبان پر آخری الفاظ تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، جسے جبار سن کر پریشان ہوا اور تحقیق میں پڑ گیا، اور یہی الفاظ پھر اس کے اسلام کا سبب بنے۔ صرف ایک صحابی حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ بچ کر مدینہ پہنچے، جن کو دشمن مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، لیکن صدمہ اتنا تھا کہ بددعا کرتے ہوئے مہینہ بھر آپ نے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اس کے علاوہ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ دومۃ الجندل بھی سن 4 ہجری میں پیش آئے، جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور اسی سال یہود کے قبیلے بنو نذیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کی وجہ سے شہر بدر کیا گیا۔ دوستو، ان حالات میں صحابہ کا ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثاری دکھانا اور دنیا کو پسے پش ڈال کر اپنی تمام ضروریات کو قربان کرنا ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہر حال میں حضور کی اتباع اور دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔